سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، احادیث مبارکہ شرف حاصل کروں تلاوت کرنے کا، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میرے رب کریم کے پاک کلام میں ارشاد ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب خود آ جائے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو ایمان پھر فائدہ نہ دے گا، اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، یقیناً ہم بھی منتظر ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس موضوع کے اوپر عرف عام میں نہیں بولا جاتا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جس وقت لوگ بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے نا، تو یہ فتنہ ہم پر غالب ہو جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں شیطانی فتنہ، دجالی فتنہ۔ دجال کا تذکرہ اب ہمیں منبروں سے بیان کیا جاتا نظر نہیں آتا۔ دجال کا مادہ دجل ہے، یعنی شیطانی چالیں، دھوکہ، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ کو پھیلانا، غلط بیانی کرنا، یہ سارے عیب دجال کے اندر ہوں گے تو وہ ہم پر غالب آئے گا۔ اصطلاح شریعت میں دجال سے مراد وہ جھوٹا مسیح ہے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ اس وقت میں ظاہر ہوگا۔ میرے ایک کم علم تجزیے کے مطابق مسیح بمانی اسم مفعول یعنی ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے مسیح۔ یہ بمانی اسم فاعل ہے، یعنی برکت کے لیے چھونے والے، چھو کر مردوں کو زندہ، بیماروں کو اچھا کرنے والے، لہذا باہم اس کے اندر کوئی تضاد نہیں نظر آتا۔ وہ اسم مفعول ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ یہ اچھا کرنے والا ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، وہ شیطانی چالوں والا، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ تو کسی کا نام رکھ لینے سے اس کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے، چونکہ اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جو حدیث پاک میں اس کا حلیہ بیان کیا ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت الا تعقلوا ان مسیح الدجال رجل قصیر افحج جعد اعبر مطموس العین لیس بناتئتہ ولا حجر۔ میں نے دجال سے متعلق اتنی باتیں بتا دی ہیں، یعنی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عقل میں نہ سمانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا ہے۔ یعنی جو چیز عام ہو جائے نا جی، پھر بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بس ٹھیک ہے، انی واری سن لے، پتہ نہیں کدوں ہونا ہے کدوں نہیں ہونا ہے جی۔ یقیناً دجال پست قد، ٹیڑے پاؤں والا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سپاٹ اس کی، ایک آنکھ سے کانا سپاٹ اس کی، وہ آنکھ نہ ابری ہوئی ہے نہ دھنسی ہوئی ہوگی۔ تم پر اشتباہ ہو تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے، چونکہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا،
اور آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کانا دجال خدا نہیں ہو سکتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ جتنے بھی دجال گزرتے ہیں وہ سارے کانا ہی آتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی دجال آیا سی، یہ بھی کانا سی، ایک اکھوں کانا سی۔ بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ، آپ اور میں بازار سے سیب لینے جائیں نا، اور سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی خراب سیب نہ ہو۔ کانا بھی سیب ہونا وہ بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ ایک بندہ جب جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ سیب اٹھا رہا ہے، سیب اٹھاتے ہوئے وہ اللہ کا بندہ کانا سیب نہیں منتخب کرتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بندہ تو سیب کانے پسند نہ کرے، رب نے نبی کانا پسند کر لیا۔ تعجب کی بات ہے نا جی، کہ اللہ تو جو ہے نا جی اس کو نہیں پتا تھا کہ نبی کانا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کسی عیب کے اندر کوئی عیب نہیں تھا نبیوں میں، سارے نبی سونے تے رج کے سونے تے خوبصورت شانوں والے۔ لہذا نہ ہمارا رب کانا ہے نہ ہمارے نبی کانا۔ جو کانے ہیں جن کے کانے ہیں خدائی دا دعویٰ کرے گا دجال او کانا، تے جڑے انہاں دا نبی او کانا۔ انہاں دا نبی پہلے آ چکے ہے ہاں جی دجالیاں دا، تے ہن انہاں دا خدا آنا ہے۔ ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا جی نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس باعور واشار بیدہ الی عینہ وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کان عینہ عنبۃ طافیہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کانا نہیں، اور مسیح دجال دائنی آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ گویا ابھرے ہوئے انگور کی مانند ہوگی۔ اب یہاں پر حضرت یہ دو احادیث سے تو بات پتہ چل گئی کہ دجال کی صورت کیا ہوگی، یعنی کانا دجال ہوئے گا، اور مکار، جھوٹا، بےمان، فراڈی، دھوکے باز۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کانا ہے کہاں اس وقت؟ کانا دجال کس مقام پر؟ یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوگا، نہیں، دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ اس وقت موجود ہے۔ کہاں پر؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مرتبہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پڑھائی نماز، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی سارے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا۔ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے جی، ہمارے لیے تو حکم کافی ہے، آپ جناب نے حکم فرما دیا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ ولکن جمعتکم لانما تمیم داری کان رجلا نصرانیا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن المسيح الدجال۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، یعنی اس وقت یہ عیسائی تھے، تمیم داری اس وقت یہ عیسائی تھے، میرے پاس آئے، اسلام قبول کیا، میری بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں تمہیں پہلے بتایا تھا نا دجال کے بارے میں۔ اب یہ تمیم داری کی بات سنو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہوں نے 1 مہینے تک سمندر کی موجیں طوفان کے سبب دھکیلتی رہیں، پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت سمندر کے ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرے تک گئے، کیونکہ بڑا جہاز نہیں جا سکتا نا جی کنارے پر، تو جزیرے پر جانا ہو تو پھر چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو ہمیں وہاں پہ ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے حصے کو وہ پہچان نہیں سکے کہ منہ کیڑے پاسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا خراب ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جاسوسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اندر گرجے میں ایک شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے،
کہ کہیں یہ وہ شخص شیطان تو نہیں. کہتے ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے. وہاں اندر ایک بہت بھاری بھرکم آدمی تھا. ہم نے اتنی بڑی جسامت والا یعنی پست قامت اور موٹا آدمی, یعنی ایک چھوٹا دوسرا موٹا, اوئے ہوئے 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 وہ تو کوڑا, اللہ اکبر, ایسا مضبوط بنا ہوا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا. زنجیروں کے جھگڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. اتنی مضبوطی سے اس کو باندھا ہوا. ہم نے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے پا لیا ہے تو میں تمہیں معلوم ہو گیا, تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں. اس کے بعد سیدنا تمیم داری نے اپنے بحری سفر طوفان جزیرے میں داخل ہونے کا اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل دہرائی. فرمایا اخبرونی عن نخل بیسان قلنا عن ای شانها تسخر اپنا تستخبر قال اسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم قال اما انه يوشك الا تثمر قال اخبروني عن بحيرة الطبرية. کہتے ہیں جی اب دجال کا حضرت تمیم داری سے جب آمنا سامنا, اس نے کہا بتاؤ ذرا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ بتایا جناب ہم اہل عرب سے آئے. اس نے کہا کہ بیسان یعنی اردن کے شہر جو اسرائیل کے اس وقت قبضے میں ہے, کھجوروں کے درخت میں پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. آج اسرائیل نے سارا علاقہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, یعنی وہ ساری حدیث مبارکہ پوری ہو رہی. اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. پھر اس نے بحیرہ طبریہ کے بارے میں جو اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کے سرحد کے قریب ہے, کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے. اس نے کہا ان قریب وہ پانی بھی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے زغرہ کے چشمے کا حال دریافت کیا جو اسرائیل کے مشرقی سمت میں واقع ہے. اس کے چشمے میں پانی ہے؟ کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں کیا بتاتے ہو؟ یعنی کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے ان کو ناخواندہ کہا جاتا ہے. آقا جی علیہ السلام کو بھی امی لقب سے پکارا جاتا ہے کہ دنیا میں جس کا کوئی استاد نہ ہو, دنیا داروں میں کسی کا استاد نہ ہو, جس کو رب نے خود پڑھایا ہو. یعنی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا. امی کا مطلب جب آقا جی پہ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ شخصیت جس کو رب نے خود پڑھایا ہے. عام بندے کے لیے امی استعمال کریں اس کے معنی اور ہوں گے, لیکن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی تو پھر معنی اور ہوگی. اچھا جی, کہ اس نے کہا کہ بتاؤ, اس نے کہا کیا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کہ انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اسے تمام واقعات بتائے کہ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا, انہوں نے حضور کی اطاعت قبول کر لی. اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا. پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں, میں مسیح دجال ہوں, ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا, میں باہر نکلوں گا, زمین بھر میں سیر کروں گا, یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں. 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا, لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا. وہاں جانے سے مجھے روک دیا جائے گا. جب میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے مجھے تلواروں سے روکیں گے, اور ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے. اللہ آپ کی خیر کرے. یہ واقعہ سنانے کے بعد یہ صحیح مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا, آپ سرکار نے نا اس طرح عصا پکڑا ہوا تھا اور مارا منبر کے اوپر ایسے زور سے, فرمایا ہادہ طیبۃ ہادہ طیبۃ ہادہ طیبہ, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے. پھر میرے آقا جی نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم ذلك, کیا تمہیں میں یہ نہیں بیان کرتا تھا, میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سب لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل, آپ نے یہی ہمیں ارشاد فرمایا. فرمایا الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوشیار رہو, دجال
دریائے شام میں ہے، دریائے یمن میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا جی، شام کے مشرق میں، وہ اللہ آپ کی خیر کریے ہندوستان بن رہا ہے، شام کے مشرق میں آپ کا ہندوستان بن رہا ہے، یعنی یہاں پر کسی جزیرے پر یہ بدبخت بند ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی وہ حدیث پاک کے آخری جملے کے بارے میں فرماتے ہیں الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما ہوا، کہ شرح میں دجال کے ٹھکانے کے سمت کے متعلق تعریف فرماتے کہ اس کی بہت سی شرح کی گئی ہیں۔ دجال کبھی بحر شام جانب شمال میں مقید رہتا ہے اور کبھی بحر یمن جانب جنوب کی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ آج کل ان دونوں جیلوں میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب ہے، یا یہ مطلب کہ وہ شامی یا یمنی جیلوں میں مقید رہتا ہے، مگر قرب خروج مدینہ منورہ میں ان طرفوں یعنی سمتوں سے نہ آئے گا بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کے بارے میں بہت سی مفسرین نے کلام کیا ہے، لیکن جو قرین قیاس اور سب سے قریب ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہندوستان ہے نا جی، اس کے قریب سے نکلے گا۔ ایران، ہندوستان، مشرق یعنی شام کا مشرق، وہ یہی بنتا ہے، یعنی یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا ہے، ایسا سلسلہ۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ دجال جو ہے نا جی وہ برمودا ٹرائنگل پہ ہے، وہ ایک نا جی سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے برمودا ٹرائنگل، وہ ایسا حصہ ہے جہاں پر آج تک کوئی شے نہیں جا سکی۔ وہاں پر کوئی بحری جہاز گیا تو گم ہو گیا، ہوائی جہاز گئے تو گم ہو گئے، کوئی کھوجی ٹیمیں گئی تو گم ہو گئی، کئی جہاز، کئی بحری جہاز، کئی کھوجی ٹیمیں، وہ ساری وہاں پر۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ایسی خوفناک قسم کی ہے جہاں پر جا کر سارے آلے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ساری کوئی ایسی جادوئی طاقت ہے۔ ظاہری بات ہے شیطان جہاں پر ہوگا حضرت وہاں پر اس کے اثرات بھی تو ہوں گے نا۔ آپ مسجد میں آتے ہیں نا جی کہ اللہ، تو مسجد میں آنے سے پہلے ہی آپ کو اس کو برکات نظر آنا شروع ہو جاتی، مسجد کے آس پاس کا حصہ وہ صاف ستھرا ہوگا، مسجد میں آئیں گے تو پھر اور برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح جہاں پر دجال قید ہے وہ علاقہ، اس کے آس پاس کا علاقہ صرف نحوست، بیماری اور یہ پرسراریت کے علاوہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ پرسراریت ہے بڑی بڑی، اب دیکھیں نا جی اب تو سیٹلائٹ بھی موجود ہے، لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حضرت وہ حرف آخر ہے دجال۔ اچھا بڑی بات ہے، میرے ذہن سے پھر نکل نہ جائے، دوبارہ پھر کر لوں گا۔ آج کل نا جی جو دجالی نظام نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ فون کھول کے نا جی چیٹ جی بی ٹی کا لوگو دیکھیں گے نا، لوگو، تو آپ اس لوگو کو نا جی وہ جو اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر ستارہ بنا ہوا، وہ لوگو اور وہ ستارہ آپ کو ایک برابر لگے گی۔ یہ اسرائیل کون ہے؟ یہودی۔ دجال کے پہرے کار کون ہوں گے؟ یہودی۔ دجالی نظام کو بچھانے والے، دجال کی تمام تر جتنے بھی اس کے لیے گراؤنڈ کلیئر کرنے کے لیے وہ سارے دجالی۔ اچھا اب اس کو اور اس کو آپ دیکھیں گے، آپ کو اس کے اندر سیم مماثلت نظر آئے گی۔ چیٹ جی بی ٹی کا صرف انہوں نے کرو کر دیا وہ اوپر سے، اور اسرائیل کے جھنڈے کے جو ستارہ لگا ہوا ہے 5 کونی ستارہ، اس کی ضرورت، لیکن اس کی سیم مماثلت، یعنی یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اب دیکھیں نا جی ہم سے جب بھی کبھی وہ ہوتا تھا نا جی سوال، ابھی ہمارا یہی حال ہے، کتابیں اٹھائی، کتاب کھولی، جو مسئلہ آتا ہے ویسے بتا دیتے ہیں، نہیں آتا تو کتابیں کھول کے ساری رات بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، یہ مسئلہ بھی ہو، یہ مسئلہ بھی ہو۔ اب جناب مسئلے یاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ بچے پہلے اسکول میں پڑھتے تھے نا جی، تیاری کرتے تھے، پوری کتاب پڑھنی، پورے چیپٹر پڑھنے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، چیٹ جی بی ٹی پہ لکھو، کوئی بھی سوال ہے مشکل ہے وہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے، لو جی جناب تیار شدہ۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر نیٹ بند ہو جائے، یہ چلنا بند ہو جائے، آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے نا جی، نیٹ کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، بجلی جب دل کرتا ہے بند کر دیتے، جب دل کرتا ہے چلا دیتے، یہ سارا اب آپ کو وہ میں نے کل کے پرسوں خبریں سنی کہ پاکستان کے اندر بھی جو سارا ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے سارا سسٹم، آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا لائسنس،
آپ کو بل بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. اب جس کی حکومت چاہے گی لائسنس بھی، آپ نے کتنا پیٹرول لیا، کتنا نہیں لیا، ہاں جی آپ نے کتنا راشن لیا، کتنا نہیں لیا، یہ سارا کا سارا ایک دجالی نظام وہ ون ونڈو پہ آ رہا ہے. جب دل کرے گا حکومت آپ کا شناختی سسپینڈ کر دے گی. اور حضور نے کیا کہا تھا؟ قرب قیامت دجال جس کو چاہے گا روٹی دے گا، جس کو چاہے گا بھوکا مارے گا. دجال جس کو چاہے گا وہ کھلائے گا، جس کو چاہے گا بھوکا مار دے گا. یہود و نصارہ آج دعویٰ کرتے ہیں خدا پرست ہونے کا، جھوٹ ہے. وہ دجال کے خروج کے سارا نظام چلا رہے ہیں. مسجد اقصی کو شہید کیا جا رہا ہے، سارا نیچے سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. ہاں جی یہ تمام کے تمام کذابین ایک مقام پر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. سارے جھوٹے، سارے بے ایمان، دھوکے باز، مشرک، شیطان کے، دجال کے پجاری آج اکٹھے ہو رہے ہیں. شیطان کی ہم نے تو کبھی آج سے 30-40 سال پہلے ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم شیطان کے مندر بھی دیکھیں گے، شیطان کے پجاری بھی دیکھیں گے. آج پوری دنیا کے اندر شیطان کے پجاری، شیطان کے مندر، اس کے اوپر چڑھائی جانے والی جو ہے نا بلیاں، وہ بڑی عام سے دکھائی جاتی. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ السلام نے خروج دجال سے پہلے کچھ نشانیوں کے متعلق فرمایا کہ جب وہ نشانیاں وقوع پذیر ہو جائیں اس وقت دجال کا خروج جو ہے نا جی ہو سکتا ہے. اس وقت کا خروج نہیں ہوگا جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں. اچھا جی، حضرت سیدنا نافع بن عتبہ بیان کرتے کہ ہم نے ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. نبی رحمت کے پاس مغرب کی طرف سے کچھ لوگ انہی کپڑوں میں ملبوس آئے. ان کی ملاقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جھاڑی کے پاس ہوئی. جب وہ کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے دل میں سوچا کہ چل کر ان کے اور حضور کے درمیان جا کر کھڑا ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیں. ہاں جی صحابہ کے میں صدقے جاؤں، کیا حضور سے محبت کا ان کا یار کمال ہے. اچھا جی پھر میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا راز کی بات کر رہے ہوں، اس لیے پھر میں تھوڑا سا پیچھے کھڑا رہا. قریب ہو گیا لیکن کھڑا رہا پیچھے کہ کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. بہرحال چلتا ہوا ان کے اور حضور کے درمیان کھڑا ہو گیا. میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے حق ترجمان سے نکلتے ہوئے 4 کلمات محفوظ کر لیے جنہیں اپنے ہاتھ پر شمار کرتا رہا. حضور نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم فارس فیفتحها اللہ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ. تم لوگ جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح دے گا. پھر فارس والوں سے جہاد کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح دے گا. پھر روم سے جہاد کرو گے، اللہ ان پر بھی فتح عطا فرمائے گا. پھر دجال سے جہاد کرو گے، اللہ رب العالمین اس پر بھی تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. اب جناب یہ وہی دور ملحمت العظمیٰ جس کو کہا گیا حدیث پاک کے اندر، یہ ملحمت العظمیٰ کا دور چل رہا ہے، وہ جنگ عظیم. اب یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تیسری عالمی جنگ چھڑے گی. پاکستان اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے، وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ تہاڈی مہربانی بعد آ جاؤ، تہاڈی مہربانی صلح کر لو. اسرائیل اس کے اندر شامل ہے، چائنا شامل نہیں تھا تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا. ہندوستان مکار عیار وہ اندر سے اسرائیل کا حصہ دے رہا ہے. جھوٹا ہے کہ ہم جناب بالکل وہ ہیں نیوٹرل ہیں، ہم کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے. ان کا وزیر اعظم وہ مودی موتر پینی قوم وہ گیا نیتنیاہو سے ملا. این جنگ سے 1 دن 2 دن پہلے ملاقات اس نے کی. اب یا اندازہ کیجئے انڈیا اسرائیل کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ، باقی اس کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ سارے جتنے بھی شیطانی پجاری، دجالی پجاری، جتنے بھی یہودی وہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ. امریکہ اسرائیل کے ساتھ، وہ بڑا شیطانوں کا پجاری کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ، یہ ان کے ساتھ. حقیقت حال کی بلا یہ ہے کہ ان کے یہ جو عالمی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دراصل حرام خور ان کے گندے کردار، وہ جیفری اپسٹین نے جو ان کو لیک کیا ہے نا جی، ان کے جو پردے کھولے ہیں، ان ساروں کو اب تکلیف ہو گئی ہے. نیتنیاہو ہوئی وہ حرام خور جڑا مر گیا، وہ لنگڑا سہستان کیا نام تھا یار اس کا، وہ جو کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا، میرے ذہن میں اس کا نام چل رہا ہے،
سٹیفن ہاکن وہ لنگڑا بھی جا کے اتنے مجرے ویکھدا سی. دیکھو جی حیرانگی کی بات ہے. بال جو ہے نا جی، یہ بت کا نام جو قرآن پاک میں بیان کیا، یہ سارے بال کے پجاری ہیں. بال کے پجاری لات عزا منات، ان میں سے یہ بال ایک بت تھا. اور اس بال بت کی خاصیت کیا تھی؟ اس کے اوپر وہ خاص طور پر بچوں کی بلی چڑھائے جاتے تھے. یہ جیفری ایپسٹین اس نے مرنے سے پہلے جو، اور پھر یہ کوئی ایویں نہیں آپ سمجھے کہ ایویں پھرلوسی میں بات کر رہا ہوں، یہ امریکن سپریم کورٹ کے اندر چلنے والے مقدمے کے دوران پیش کیے گئے شواہد ہیں. جو امریکن سپریم کورٹ کے اندر یہ سارے شواہد 2.5 سے 3 لاکھ صفحات کے اوپر منحصر انہوں نے لکھے. بڑے بڑے جتنے بھی ممالک کے سربراہان ہیں وہ سارے گندے ہیں اس کے اندر. یہ صرف اور صرف نیتن یاہو اور یہ ٹرمپ، یہ دونوں شیطان کے بچے، ان لوگوں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے گندے. بھائی اندازہ کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے، ان کے ساتھ بدفعلی کر کے ذبح کر کے ان کو کھایا گیا. یہ شیطانیت کی انتہا کر دی گئی. اور یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ ساری آن دی ریکارڈ. کوئی ملک کا سربراہ نہیں. یار میں حیران ہو گیا، وہ لنگڑا جڑا کرسی تے بیٹھا رہندا سی، ان دے کول ہلیا نہیں سی جاندا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، ٹانگیں نہیں ہلا سکتا تھا، لیکن بھائی ماں مجرا دیکھنے جا رہا تھا. بھائی تیرا ہر چیز ختم ہو گئی. خبیث انسان، شیطان کے پجاری، تو ادھر جا کے کیا کر. حضرت یہ صرف دجالی فتنہ ہے. یہ دجال بڑے 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 جناب اس کے اندر ان کو جو ہے نا جی ٹریپ کیا گیا، ان کو ہر سہولت دی گئی، ہر کامیابی دی گئی. ایمان سے بتانا یار، آپ سارے سیانے لوگ بیٹھو، ٹرمپ ہے صحیح اس قابل کہ صدر بنایا جائے؟ فنی آدمی، جوکر آدمی، ایک جوکر آدمی کو اور اس مسند صدارت پر بٹھا کر پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یار. پلے کھ نہیں چھڑیا دنیا دے. اس وقت غریب آدمی پریشانی کے اندر، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پانی ہر شے اسی تصور بھی نہیں کیتا سی پانی دے بھی بل بھران گے سی. 6 مہینے بعد اول تو ہوندے نہیں سن، پھر آنا شروع ہوئے تو 6 مہینے بعد ہن ہر مہینے بل بھی دینا پڑتا ہے. اب 2,000 روپیہ 3,000 روپیہ مسجد کا ہر مہینے پانی کا ہی صرف بل آتا ہے. اب اندازہ پانی دے بھی اسی بل دے. وہی زمانہ آ چکا ہے. اب میں آپ کو مزید عرض کروں، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج دجال سے پہلے حالات کیسے ہوں گے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، دنیا میں دھوکہ، فریب، جھوٹ عام ہو جائے گا. فاسق و فاجر لوگ اپنے معاملات میں رائے زنی کریں گے. آقا جی نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ سنین خطاۃ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضہ. اچھا جی، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ فریب کے ہوں گے، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا. یہ اب دیکھتے جائیں آج کے حالات کو. اور آقا جی نے جو نشانیاں بیان کی، آقا جی نے فرمایا چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے. آج دھوکہ نہیں دیا جا رہا، فریب نہیں کیا جا رہا. آقا جی نے فرمایا سچے کو جھوٹا بنا کر، جھوٹے کو سچا بنا کر پیش کیا جائے گا. ایسے نہیں ہو رہا. اے عدالتوں کے اندر اسی ہر روز تماشا دیکھنے، جھوٹیاں گواہیاں سارے عام چل رہی ہیں، سچا بندہ جھوٹا ہو کے رہ گیا. حق پر لوگ ذلیل ہو گئے، ذلیل لوگ عزتیں پا گئے. وہ لوگ جو فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیانت کرنے والوں کو امانت دار، امانت داروں کو خائن سمجھا جائے گا. آج امین خائن بنا بیٹھا ہے، خائن کو امین بنا دیا گیا. کون نہیں جانتا؟ یہ اس وقت ہمارے جو اقتدار پر، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے، میں کسی کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ جنرل طور پر دیکھیں، کیا یہ لوگ جتنے بھی اس وقت اقتدار کے مسند پر فائز ہیں، حضرت ایمان سے بتائیے گا یہ ساحل ہیں؟ ان کے کردار صاف ہیں؟ اللہ کی قسم یہ نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کردار والے لوگ مر گئے، خاندانی لوگ مر گئے. یہ نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں. آپ کے ملک کے اندر ایک سے ایک پڑھا لکھا عالم
جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہیں، دنیا کو سمجھنے والے بھی ہیں، تمام معاملات کو سمجھنے والے بھی ہیں، آپ ان کردار والے لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ مولوی صاحب کہ اگر ٹخنوں سے کپڑا نیچے ہو جائے قوم اینڈ پکڑ کے سیدھا کر دیتی ہے، قوم اس کے ٹخنوں کے کپڑوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتی ہے۔ مولوی صاحب باہر نکلیں، ان کی ہر فعل کے اوپر نظر ہوتی، کس دکان پر ٹھہرے، کس بندے سے ملے، کتنی دیر بات کی، نماز مسجد میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے ہوئے، کس وقت آئے، کس وقت گئے، کیا کیا، کیا ایک ایک چیز جب آپ کے سامنے موجود ہے، بندے تیار ہیں تو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنا رہنما، جن کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، ہاں جی پہلے روڑا سی کے کل والا نہیں پڑھنی ہوندی، اور بھائی جان بسم اللہ بھی نہیں ہوندی انہوں، جن کو بسم اللہ نہیں آتی، جن کو کلمہ نہیں، اب کلمہ سنا رہے ایک حضرت صاحب آپ کے مسند اقتدار پر فائد حضرت، وہ کلمہ سنا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ کلمہ سنا رہے جی، ہاں جی، اور ایک بندے نے کہا تو بسم اللہ ہی سنا دے، انہوں بسم اللہ نہیں آئی، بسم اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں کو بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، انہوں کہا کل واللہ سنا دے، انہوں کل واللہ نہیں آئی، ان آتے نہ سنا، وہ کہتے جی منو آمدی سارا کچھ ہوندی ہے، ایک باری پڑھی پھر غلط، دوسری باری پڑھی پھر غلط، تیسری باری پڑھی پھر غلط، اور بھائی جان تہاڈا فن ہی نہیں ہے، جان دو خدا دا نام لو، ہاں جی بے نسلے لوگ، گندے لوگ، چور لوگ، زانی لوگ، شرابی لوگ، فراڈی لوگ، ہم نے ساروں کو اپنا رہنما بنایا ہے، تو ہمارے اوپر رحمتیں کہاں سے آئیں؟ یہی لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ اگر پیٹرول راتوں رات مہنگا ہو جائے تو وقت کا وزیر اعظم چور ہے، یہ لوگ نہیں کہتے تھے۔ آج ہمیں اس بات کی جواب دے دیں جو آپ کا بیان تھا، آپ لوگوں نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم تو پہلے دن سے اس بات کے خلاف ہیں، ایسا حاکم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حاکم وقت وہ ہو جو جمعہ خود پڑھائے حاکم، جو ہر جمعہ سامنا کرے عوام کا اور آ کے بتائے جناب فاروق اعظم کی طرح، جناب دوسری چادر کتوں آئی، ارباں خرباں روپے دے تسی جہاز لے لو، ارباں خرباں روپے دی گڈیاں لے لو، ارباں خرباں روپے تہاڈی عیاشیاں تے لگ جان، پھر کوئی جواب ہی کوئی نہیں جی، کس کو جواب دیں گے؟ حاکم وقت وہ ہونا چاہیے جو جناب خود آج بھی سعودیہ کے اندر جو گورنر ہے وہ مکے کا امام ہوتا ہے، گورنر وقت مکے کا امام ہوگا، امام مسجد ہوگا، آ کے نماز پڑھائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو اسلام نے ہمیں نظام دیا تھا وہ نظام کدھر ہے؟ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا امن نہیں ہونے والا دنیا کے اندر، اسی طرح بے راہ روی ہوگی۔ ابھی تو اللہ کے فضل سے صرف عالمی جتنے بھی حاکم ہیں ان کے بھی کردار کھلیں، دو شیطان کے بچوں کا، ایک شیطان یاہو یعنی نیتن یاہو اور دوسرا ٹرمپ، ان کے بھی کردار کھلے ہیں، تو انہوں نے پوری عالمی جنگ چھیڑ دی ہے، عالمی سطح پر دنیا کو اس ٹائم پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب پیٹرول سے بندہ پریشان ہو گیا، ظاہری بات ہے پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو دنیا کی ہر شے مہنگی ہوگی، روٹی بھی مہنگی ہوگی، پانی بھی مہنگا ہوگا، گیس بھی مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر چیز کے اوپر پھر ہر چیز کی ترسیل کے اندر بھی جو ہے نا جی وہ بالکل کوئی موجود نہیں۔ کئی بارڈروں پر جناب ادویات رکی پڑی ہیں، کہیں پر پھل رکے پڑے ہیں، کہیں پر تجارت رکی پڑی ہے، پوری دنیا کو اس وقت انہوں نے مصیبت خانہ بنا دیا، عذاب کا گھر بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے کردار نہ کھلیں۔ او بابا جو تم نے شیطانیاں کی ہیں، جو گند مچایا وہ کب پھیلے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ پھیل نہیں سکتا۔ تمہارے اس طرح پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالنے کی وجہ سے نہیں ایسا رکنے والا۔ پھر میرے آقا جی نے فرمایا، آقا جی نے فرمایا امانت داروں کو خائن اور خائنوں کو امانت دار قرار دیا جائے گا۔ ان میں رویبدہ بات کریں گے، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ رویبدہ کون ہے؟ فرمایا المرء طائفۃ یتکلم فی امرات العامہ، گھٹیا قسم کے لوگ عوام کے اہم معاملات میں اپنی رائے دیں گے۔ یہ رویبدہ گھٹیا قسم کے لوگ عوام کے اہم ترین معاملات میں اپنی رائے دیں گے۔ میں آپ کو ایک اسی مسئلے سے اگر سمجھا دوں تو مسجد کے اندر نا جی جب امام صاحب ہو نا جی پڑھانے والے، تو ہر ایک کو امام صاحب تھوڑی سی نا تحیات لمبی کیا کریں، میری تحیات رہ جاتی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کی تحیات رہ جاتی ہے امام صاحب، اب آپ کے بھی پھر آپ جناب خود امامت فرما لیں۔ حضرت صاحب تھوڑا سا نا جی یہ تسبیحات لمبی کیا کریں، میری تسبیحات پوری نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پھر ہم ایسا کرتے ہیں پیچھے آپ کو بٹن دے دیتے ہیں کہ آپ بٹن دبا دیا کریں، امام صاحب رکوع میں چلا جایا کریں گے، آپ بٹن دبا دیا کریں امام صاحب سیدھا ہو جایا کریں گے، آپ بٹن دبا دیا کریں جناب، پھر یہاں پہ رپورٹ کھڑا کر لے، پھر امام کی ضرورت نہیں۔ اچھا جب موجود ہوگا نا تو 100 کیلے نکالنے والے آدمی، لیکن امام موجود نہ ہونا تو نماز پڑھانے کے لیے کسی کی جرات نہیں ہوتی آگے مصلی پہ آ جائے۔
جب ہوتے ہیں اس وقت سارے مفتی ہیں، سارے مفتی سے بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن جب امام نہ ہو نماز پڑھانی پہ آ جائے پھر ہر کوئی منہ ویکھدا ہوندا ہے، تو پڑھا، وہ کہندا تو پڑھا، وہ کہندا تو پڑھا۔ میں نے تو اپنے بعد یہاں پر کئی باتیں تیار کر کے رکھے ہیں، میں نہ بھی ہوں 6 7 7 امام کھڑے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ اگر اکثر مساجد میں ٹریننگ کو نہیں دیتے تو وہ ایک دوسرے کا منہ ویکھ رہے ہیں، تو پڑھا تو پڑھا تو پڑھا۔ او بھائی اللہ کے بندے، کیا مصیبت آ گئی، تم نے نماز نہیں پڑھا تو پڑھاؤ، آگے ہو جاؤ، باہر جب جاتے ہو پڑھاؤ ایک دوسرے کو، کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ لہٰذا یہ جو صورت حال ہے نا جی، یہ میری بات کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں، خاندانی آدمی بات بھی کرے گا، خاندانی بات کرے گا، اہم ترین مسائل کے اندر ہر خاندانی بندے کو پتا ہے بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے، جس کا جو شعبہ ہے وہ اسی شعبے کے مطابق بات کرے گا۔ آقا جی نے فرمایا گھٹیا قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ عوامی معاملات کے اندر جو ہے نا جی وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اچھا جی میرے آقا، اچھا یہ بھی میں نے عرض کیا، پھر وہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ما بعث النبی الا انذر امته الاعمر الكذاب الا انه اعمر وان ربكم ليس باعمر وان بين عينيه مكتوب کافر۔ میرے آقا جی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو کانے کذاب دجال کے فتنے سے ڈرایا، یقیناً وہ کانا ہے، یقیناً تمہارا رب کانا نہیں، اور یقیناً اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر ہے کافر ہے کافر۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا جی نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا جو جتنا بڑا فتنہ دجال ہے۔ فتنہ دجال پر اب بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، ممبروں پر نہیں بات کی جا رہی، ظاہری بات ہے جب ہم بات کریں گے پھر یہ دجالی فتنے کا وہ سارا منظر آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ قوتیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ ان کے تمام جتنے بھی پلاننگ ہے وہ ساری، ابھی آپ سے جو سانے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اے آئی ہاں جی، یہ چیٹ جی بی ٹی کا لوگو دیکھا لوگو، اور اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہے، اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دیکھو، بالکل این مماثلت۔ اور پھر یہ اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ اس کا نام اے آئی کیوں رکھا گیا، ان کا نام اور کیوں نہیں رکھا گیا؟ حضرت ہر چیز کے پیچھے ان کے چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے پیچھے، ہر ایک چیز کے پیچھے یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے آج کل بچوں کو سمجھانا آسان ہے کہ وہ مخفف لفظ استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، وہ اگر اور لکھنا ہونا تو آر ڈال دیتے، 4 لکھنا ہو تو 4 لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ علامات بنا دیتے ہیں اپنی گفتگو کی تفصیل کے لیے۔ ایک کو نا جی آل سین آئی، اے آئی، یہ دیکھیں یہ اے ہے یہ آئی ہے، یہ اے ہے ٹھیک ہے جی، اور یہ آل سین آئی یعنی کانے دجال دی اکھ، وہ فتنہ جو ہر چیز تمہاری دیکھ رہا ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھروں کے اندر وہ فتنہ گھسے گا۔ یہ جو ہے نا جی سیری، جو وہ اتنا سا اسپیکر آتا ہے نیٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ سیری بھی ہے، گوگل بھی ہے، اس طرح کے اور ہیں، یہ سارے اے آئی کے، وہ تمام کے تمام، یہ آپ کا واٹس ایپ جو ہے یہ تمام کے تمام منسلک ہیں آپ کے نیٹ کے ساتھ، آپ کا نیٹ منسلک ہے آپ کے فون کے ساتھ، آپ کے فون کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں، ایک کیمرہ موجود ہے، دوسرا مائک موجود، 24 گھنٹے وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بڑے لوگوں کے فونوں کو دیکھو گے نا، وہ اپنے فرنٹ کے کیمرے کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیکر یا اس طرح کی چیز لگا کے رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے تو اوپر شٹر لگا کے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی بھی لمحہ اس وقت ان سے محفوظ نہیں ہے، ہر لمحے کی وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک آل سین آئی، 1 سنگل ایجنڈا، 1 ورلڈ آرڈر، ان کا یہی مشن ہے، اور وہ دھڑلے کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا بندہ ہے، یہ آپ بیٹھے کہیں پہ ہوتے ہیں، ایک منٹ میں پکڑے جاتے ہیں، آپ کی ایجنسیاں جب چاہتی ہیں، جس وقت چاہتی ہیں، آپ چاہے خانے کے اندر بیٹھے ہوں فوراً آپ کو آگے پکڑ لیتی۔ وہ کیسے پکڑ لیتی؟ آپ کے جیب میں موجود فون کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم لوکیشن ٹریس کر لیتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے اس بندے نے کیا بات کی، ہمیں پتہ کیا بات نہیں کی. آپ ویڈیو چڑھائیں نہ چڑھائیں، آپ بولیں نہ بولیں، آپ کا کیمرہ خود جاسوس آپ کے ہاتھ میں، آپ کی آوازیں ریکارڈ کی جا رہی. کہتے جی انکرپٹڈ ہے اس کا اپنا واٹس ایپ کا، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جب انہوں نے کیس کیا گیا، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کا ڈیٹا لیک کر رہے ہیں، ہم آپ کا ڈیٹا بیچ رہے ہیں. ڈیپ سی کے اندر اپنا یہ جڑا ڈیپ سروس نیٹ کا، یہ ڈیپ سرفیس کہلاتا ہے نا جی. ہاں جی، ایک سرفیس ہے، ایک دوسرا وہ ڈارک ویب، ڈارک ویب کہتے ہیں نا، ہاں ڈیپ ویب اور ڈارک ویب. اس کے اندر جا کے ذرا آپ دیکھیں، آپ کے فون کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کا نمبر، آپ کا اس کا پاسورڈ، ہر چیز وہاں پر موجود. مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ چنگی گل ہے. میں نے کہا اچھا جی آپ کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے گروک اوپر لکھا جی مفتی قمر الزمان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. انہوں نے جناب ایک ایک ہیری چیری کھول کے میری رکھ دی. میں کبھی مسیتوں باہر نہیں گیا، وہ ساری میری ہیری چیری جان رہے. یہ جناب ہے دجالی کتنا. اب آپ کی حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا، یہ آل سین آئی کا وہ نا جی، وہ جو ان کے یہ علامت جو ہے نا، یہ علامت یہ دجال کے اس کی ہے. لوگوں سمجھ لیں یہ علامت آپ کو اکثر مقام پر یہ علامت ملے گی، یہ علامت ملے گی. ہاں جی، ایک کانا دجال، آل سین آئی، ہر دیکھنے ہر چیز دیکھنے والی آنکھ. ہاں جی، اس طرح کے جتنے بھی یہ والے ہیں، 5 کونی ستارہ ہے. ہاں جی، یہ والی علامت ہے. یہ ساری علامتیں آپ کو، یہ اکثر ہمارے بچے ایسے ایسے کر رہتے ہیں، یہ بھی شیطانی علامت ہے، یہ شیطانی علامت ہے. یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو اس وقت فطرہ دجال کے اندر موجود. اور ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا چھوٹا بڑا سارا اس کے اندر گرفتار ہو چکا ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے یہ تمام کی تمام چیزیں، اور یار اس سے بڑی کیا، آقا جی فرماتے ہیں امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آنے والا. آپ کی حکومت نے کیا کہا، ہم اب سارے پاکستانیوں کو ڈیجیٹلائز کرنے لگے. آپ جتنا پیٹرول لیں گے، جتنی گیس استعمال کریں گے، جتنی بجلی استعمال کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ بھی ایک چیز کے اندر، آپ کا شناخت کارڈ بھی ایک چیز کے اندر، آپ کا پاسپورٹ بھی ایک چیز کے اندر، ہر چیز ہم آپ کی ڈیجیٹل کرنے لگے. جب حکومت چاہے گی آپ کا سب کچھ بند کر دے گی. اور آقا جی نے کیا کہا تھا، دجال جس کو چاہے گا اس کو کھلائے گا، جس کو چاہے گا بھوکا مار دے گا. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی ترقی، وہ ساری دجال کے پاس ہوگی. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا شام بن عامر کہتے ہیں، ان رأس الدجال من ورائه حبك فمن قال انت ربي فتنة ومن قال كذبت ربي الله عليه توکلت فلا يضره او قال فلا فتنة عليه. دجال کے سر کے پیچھے سے گنجا معلوم ہوگا. جو شخص اس سے یہ کہہ لے گا کہ تو میرا رب ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اور جو شخص اس کی تکذیب کر کے کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یا فرمایا کہ اس پر کوئی فتنہ یا آزمائش نہیں ہوگی. اس وقت آپ نے دیکھنا ہو نا جی، عالمی سطح پر کتنے بڑے لیول پر یہ فتنہ پھیل چکا. ہمارے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر باقاعدہ ویڈیو بنا کر عام کی گئی. یہ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر بھی شیطان کا مندر بن چکا ہے، شیطان کے پجاری آ چکے ہیں. شہرت، پیسہ، یہ 2 چیزیں شیطان دینے کا آپ سے وعدہ کرتا ہے. اور اگر یہ لینا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک ہی، اپنی روح کو بیچ دو. اپنی روح کو بیچ دو، شہرت بھی مل جائے گی. اور ہاں، اب پیسے کی خاطر انسان کتنی پستی میں جا چکا ہے. بندہ کیا کرے، ایسے ایسے واقعات اور حالات ہمارے سامنے آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے کہ اگر آپ نے دیکھنا، ایک بڑے بڑے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں لیکن عالمی سطح پر جس کو شہرت ملی، ایک سنگر سی ہنی سنگھ ریپر سی، وہ بندہ ان کے چنگل میں آیا. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے راز کو کھولا. جتنے بھی عالمی سطح پر اس وقت پاپ سنگر ہیں، دوسرے سنگر ہیں، یہ تمام کے تمام اسی فتنے کی ایک کڑی ہیں. اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی نام آپ لے لیں، اس نے صرف، یہ ہنی سنگھ نے صرف جو ہے نا جی اپنا راز کھولا تھا کہ میں جناب اس کے اندر اتنا پھنس گیا، اتنا میں پریشان ہو گیا، ذہنی مریض ہو گیا،
میں کوئی گندے الفاظ بھی لکھتا تو وہ بھی شہرت کی بلندیوں کو چھو جاتے. وہ جناب صرف کیا تھا, میں نے اپنی روح کو بیچ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, وہ آیا, اس نے اس راز پر پردہ کھولا. شیطان کا فتنہ چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ چھپا کے رکھ لے, اللہ تعالیٰ ان کو کھول کے رکھ ہی دیتا ہے. جو بھی اس کے پیچھے دوڑے گا وہ کبھی ذہنی سکون میں نہیں آ سکتا. آج ہمارے بڑے بڑے لوگ, انڈسٹری کے لوگ, جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں, وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. بھائی خودکشیاں کیوں کر رہے ہو؟ بیویاں بھی تمہارے پاس, شہرت بھی تمہارے پاس, پیسہ بھی تمہارے پاس, تعلقات بھی تمہارے پاس, پھر خودکشی کر کے کیوں مر رہے؟ غریب خودکشی کر کے مرے تو ٹھیک ہے, بھوک سے مر گیا, اس کی ضروریات پوری نہیں ہوئی. بھائی ایک بندہ جس کو میڈیا بھی جانتا ہے, شہرت بھی ہے, لوگ عزت بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی ہے, کامیابی بھی ہے, اس کے بعد ہر چیز موجود ہے, پھر وہ خودکشی کر کے کیوں مر رہے؟ سادہ سی بات ہے قبلہ, وہ اس لیے مر رہا ہے کہ اس نے اپنی روح کا سودا شیطان سے کر دیا ہے, اور شیطان کے عمل سے کبھی انسان کے دل کو سکون نہیں آ سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو چین دے گا. کل قیامت, قرب قیامت, اب میں آپ کو صرف کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں, اما جی عائشہ صدیقہ پہ یہ بات ظاہرہ, ام المومنین کہتی ہیں جب زمانہ دجالیت آ جائے گا, دجال آ جائے گا, آقا جی نے فرمایا غلام شدید یسقی اہلہ الماء واما الطعام فلیس, اس وقت کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا, کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا. صرف اور صرف جو سب سے زیادہ کامیاب ترین بندہ سمجھا جائے گا وہ غلام ہوگا, وہ طاقتور غلام یا خادم جو اپنے گھر والوں کو یا مالک کو پانی لا کر پلا سکے. یہ آقا جی نے ارشاد فرمایا, اور کھانا تو ہوگا ہی نہیں. تو پھر پوچھا گیا, عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب دجال آ جائے گا ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کر لے گا, وہ سارے معاملات کے اوپر قبضہ کر لے گا, سورسز کے اوپر قبضہ کر لے گا, مسلمانوں کو صرف پانی میسر ہوگا, تو یا رسول اللہ وہ کھا کے کیسے گزارا کریں گے, وہ بھوک کیسے مٹائیں گے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہے, مسند امام احمد کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کے الفاظ ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والتسبیح والتکبیر والتحمید والتہلیل, اس وقت بندہ مومن کی پیاس اور بھوک کو مٹانے والا اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ اکبر, اللہ یا رسول اللہ. اب ذکر کیا ہوگا؟ والتسبیح, سبحان اللہ, سارے مل کے کہو. حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا تمہاری بھوک مٹا دے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سارے کہو اللہ اکبر. آقا جی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا تمہاری بھوک مٹا دے گا. پھر فرمایا وہ تحمید, ہم کہتے ہیں الحمدللہ, سارے کہو الحمدللہ. آقا جی نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا تمہاری بھوک مٹا دے گا. اور تیسرا وہ تحلیل, سارے کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کے نام ہماری بھوک مٹائیں گے. قرآن کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تیرے دل کا چین صرف اللہ کا ذکر ہے. میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تیری بھوک کو مٹانے والا اللہ کا نام ہے. آپ پہلے دیکھو نا جی, پہلے محافل کے اندر جب بھی کوئی عالم دین یا اپنا قرآن کا قاری قرآن پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا, سارے بلا جھجک بولتے تھے سبحان اللہ, سارے بلا جھجک اور بے شک بالکل جو ہے نا جی بغیر کسی شرم کے بولتے تھے. آج جتنا مرضی سونا کاری قرآن پڑھ لے, ساڈے منہ سبحان اللہ نہیں نکلتی. ماشاءاللہ, اللہ اکبر, ہم شرم محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سبحان اللہ اونچی کہیں گے نا تو یار میں شرم آندی. تو پھر بیٹا نور جہاں کے گانے گا لیا کر. اگر اللہ اکبر کہتے, سبحان اللہ کہتے, اللہ اکبر کہتے, تجھے شرم آتی ہے تو پھر وہ کیا کر بھائی اللہ کا ذکر بے شرم ہو کے کرو, اس میں کوئی شرم نہیں. اللہ کا ذکر کرنے میں آپ لوگوں کو شرم آتی ہے, ایسی شرم کو اٹھا کے چولہے میں پھینکو اور بے شرم ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی خاطر.
وہاں پر شرم وہاں پر کرے جہاں پر گانا گایا جائے، شرم وہاں پر کرو جہاں سے زبان سے گالی نکلے، شرم وہاں پر کرو جب اللہ والوں کے خلاف زبانیں کھلیں، شرم وہاں پر کرنی چاہیے جب حضور کے خلاف زبان کھلے، شرم وہاں پر کرنی چاہیے جب ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت نہ ہو، وہاں پہ شرمیں کرنی چاہیے، وہاں پہ غیرت جاگنی چاہیے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ساری شرمیں اتار کے ایک پاسے رکھو تو دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ چیز، یہ میری بات نہیں بابو، میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں میں اس کو بتانے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے ذمہ دار ہوں۔ میں نے یہ کہا اللہ کے ذکر سے تمہاری بھوک مٹے گی اور صرف کھانا اور ایک ہی چیز ہوگی، وہ کیا ہے؟ پانی، صرف پانی۔ اور یہ میری بات نہیں، اللہ کے حبیب کی بات۔ میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو بڑھا سکتا ہوں، منوانا میرا کام نہیں ہے بابو۔ یہ فتنہ دجال نے ہمیں اتنا لاپرواہ کر دیا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہمیں شرم آتی ہے۔ ہمارے ہاں آج مسئلہ پوچھنے، میں 7 سال کے اندر ایک بندے پہ خوش ہوا ہوں اس علاقے میں، ایک بندہ آیا جی، اس بندے نے صحیح سوال کیا ہے۔ 7 سال کے اندر ہر ایک بندہ آتا ہے، سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے کسی کو۔ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو میں نے کس طرح سوال کرنا ہے، سوال کرنا نہیں آتا ہمیں، پوچھنا تو ہمیں تو پھر ایک تو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو تو ویسے ہی شرم آتی ہونا، سی میں بڈھے ہو گئے مولوی کو مسئلہ پوچھی، چھوٹو بڑے دفعہ کرو اسی کو مسئلہ پوچھے۔ بڑے بندے کی ایک وہ بڑھاپا جو ہے، ایک یہ رکاوٹ بنتی، دوسرا یار ہوں مولوی کی سمجھے گا، سانو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تیسری شرم یہ ہے کہ چھٹو بجی پڑے دفعہ کرو کی مسئلہ پوچھنا، اب ہی اپنا دین بڑھا لو، چلو۔ مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے حل نہیں ہوں گے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اتنا سا بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ آقا جی کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا گھریلو معاملات میں، ہم سیدھا اما جی عائشہ کے پاس چلے جائیں۔ سوال کرنا کوئی غلط بات نہیں، سوال کیا جائے، صحیح کیا جائے۔ یہ فتنہ دجالیت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تمام فتنے دجال سے محفوظ رکھے۔ اور آقا جی نے فرمایا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اور پہلی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو، خاص کر جمعے والے دن فتنہ دجال سے محفوظ رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔